کیا گھر کے ہر فرد کو حافظ بنانا کیا لازمی ہے؟ اگرچہ اس بچے کا شوق نہیں بھی ہے اور زبردستی اس کو کیا یہ چیز امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ تو اس حالت میں بناتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ بھائی ایک حافظ قرآن 10 نو سے جنت میں لے گیا ہے، تو کہتے ہیں یار چلو میرا بچہ مجھے جنت میں لے گیا۔ حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں، اتنا اس کو حفظ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے فورس کرنا کیسے؟ زبردستی کرنا کہ اس کو نفسیاتی دباؤ ڈالنا، اس کو پریشان کرنا کہ نہیں تم نہیں جانا ہی، اگرچہ وہ نہیں جانا چاہ رہا بچہ، پھر آپ لیکن اس کو فورس کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اس میں اس کو سختی کرتے ہیں، جسمانی تشدد کا نشانے میں بناتے ہیں۔ حفظ جو ہے نا یہ فل ٹائم جاب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم لے کے چلیں۔ دینی علوم ہے نا، ان میں ایگزامز بس ایک ڈگری کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل چیز تو ایگزام آپ کا تب ہے جب آپ سے کوئی اس بارے میں پوچھے۔ ہماری جو قاری صاحبان ہیں، جو قاضی کرام میں جو ٹیچر ہیں، ان کو پھر بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت کا معاملہ فرمانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ تو وہ اتنی شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو بچے بچے بےحال ہو گئے۔ جو قاری صاحبان کرتے ہیں وہ غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، اس معنی میں کہ بچہ ہے اس کے اوپر آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں، بعض دفعہ ہم نے بھی دیکھا کہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ کیسے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگر ہم بچی کو حافظہ بناتے ہیں تو اس کا حفظ جو ہے محفوظ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بچے یا وہ افراد کہ جو تراویح کی امامت کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں، ان کا حفظ برقرار رہتا ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن کے، وہ کی بھی روشنی بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے آپ نے حافظ کے بارے میں تو بتایا، یہ والی روایت درست ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد یہ سوچ لینا کہ بس اب آگے مجھے مزید محنت نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، یہ غلط اپروچ ہے۔ مختصر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو والدین کرتے ہیں جب اپنے بچوں کا حافظ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اگر وہ کام نہ کرے نا تو پھر بچے کے لیے یہ پروسیس اسموتھ ہو جائے کہ وہ آرام سے حفظ کرے۔ أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال عشقها. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیئرنگ فار لٹل ونز ود ڈاکٹر اشرف، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ صحت اور شریعت۔ یقیناً ہماری سبوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، سبوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے اندر اچھی مہارت حاصل کریں، اچھی دسترس حاصل کریں۔ اور اس سلسلے کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں، قرآن کے عامل بھی بنیں، اور ایک اچھے اسلامی معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ تو حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ کیا گھر کے ہر فرد کو ہمیں قرآن حفظ کروانا چاہیے؟ قرآن حفظ کرنے کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ والدین کو ایسے کیا امور ہیں جس سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے اگر ان کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں؟ اسی طرح سے حافظ قرآن بنانے کے لیے ہم جو مدرسے ہوتے ہیں یا جو اسکول ہوتے ہیں، ہمیں ان کی سلیکشن کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت ہی ایکسپرٹ شخصیت کو دعوت دی ہے۔ آپ نہ صرف دینی علوم میں دسترس رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی کافی آپ کو مہارت حاصل ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اویس شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج آپ؟ اللہ کا بڑا کرام۔ حضرت تھوڑا سا آپ اپنا جو علمی کریئر ہے اور پروفیشنل کریئر ہے، اگر اس کا خلاصہ آپ پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تعارف کے بعد تھوڑا سا اپنا ایک جو علمی سفر رہا اس کے بارے میں کچھ کلمات عرض کر دیتا ہوں۔ بیسکلی جو میری عصری تعلیم ہے، جس کو آپ دنیاوی تعلیم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو وہ
ماسٹرز ہے جیولوجی کے اندر، اور اس کے بعد ہمارا دینی علوم حاصل کرنے کا ذہن بنا، علم ارضیات ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد جو ہے وہ دینی علوم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں قبلہ استاذ العلماء مفتی محمد اکمل صاحب کے ادارے الفرقان اکیڈمی کے اندر درس نظامی کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر افتاء کا کورس ہم نے مکمل کیا، اور پھر آج کل جو ہے وہ ہمارا ایم فل چل رہا ہے اسلامک اسٹڈیز میں. تو یہ کچھ علمی سفر تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب ہم اپنے جو پروفیشنل آپ کہہ لیں کریئر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں فی الحال جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارا ادارہ ہے جامعہ فیضان غازیان نیو کراچی کے اندر. تو اس میں بحیثیت ڈائریکٹر آف اسٹڈیز کو ناظم تعلیمات کہتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارا دارالفتہ فیض تعارف ہے، اس میں رئیس المفتی کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ادارہ ہے، ایک اور شعبہ ہے فقہ الحلال کے اعتبار سے، حلال فوڈز کے اعتبار سے. اس میں ہماری کمپنی ہے ختام الحلال انٹرنیشنل. تو اس میں بحیثیت سے شریعہ ایڈوائزر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ ادارے، کچھ کمپنیز ہوتی ہیں، وہاں پہ اسلامک فائنانس کی شریعہ ایڈوائزری کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو یہ بس اس طرح زندگی ابھی چل رہی ہے. چلیں حضرت پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں دین اسلام اور شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ دیکھیں، حافظ قرآن کی اگر ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں، اور حافظ قرآن سے ابھی یہاں ہماری مراد ایسا شخص ہے جس نے مکمل پارہ یا مکمل سپارے جو ہیں الحمد سے لے کے والناس تک حفظ کیے ہوئے، یاد کیے ہوئے. تو اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی بالکل واضح اور بالکل کلیئر انداز میں بیان فرما دی ہے. آپ علیہ صد السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جو حافظ قرآن بنتا ہے نا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھاری ہوگی. یعنی آپ امیجن کریں کہ آج جب سورج جب چمکتا ہے تو کسی کی آنکھ اس طرف دیکھ نہیں سکتی، لیکن جب وہ تاج اس کے سر سجے گا نا تو سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی. تو یہ اللہ پاک نے حافظ قرآن کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور بھی اس کے کئی فضائل ہیں. لیکن جہاں تک ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ حافظ قرآن بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، تو بالکل بنانا چاہیے، اچھی بات ہے. قرآن یاد ہونا اور قرآن حفظ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ نصیب والوں کو ہی ملتی ہے. اب اس میں یہ بات کہ اگر فقہی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہمارے علماء نے حکم بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کے اوپر وہ چیز اوبلیگیٹری نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر ماسس کے اندر کوئی ایک دو افراد بھی، ایک سوسائٹی کے اندر چند افراد بھی اس کو فلفل کر لیں، اس ڈیوٹی کو، اوبلیگیشن کو، تو اٹس اوکے. اس میں پھر ان کی مواخذہ نہیں ہوتا، وہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے اگر حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے تو فرض کفایہ کی حیثیت میں وہ ایک عوام پر، سوسائٹی کے اوپر لازم ہوگی، اور انڈیویجول کے اوپر بہرحال ہر انڈیویجول کے اوپر وہ لازم نہیں. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں بعض گھروں میں روایت ہے کہ وہ ہر بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں. اگرچہ بہت اچھی بات ہے، اور لگ رہا ہے کہ جتنے مسلمان معاشرے ساری حافظ قرآن ہوں، لیکن کیا ہر بچے کو حافظ قرآن بنانا ضروری ہے، یا اگر گھر میں کوئی ایک فرد ہے وہ حافظ قرآن بن جائے تو یہ کافی ہے؟ اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کا شوق نہیں ہوتا یا ذوق نہیں ہوتا، اور ہم زبردستی ان کے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا فورس کرتے ہیں کہ ان کو حافظ قرآن بنائیں. تو کیا اس طرح کا عمل درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض خاندان یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں بھائی ہمارے خاندان کی لیگیسی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ بچے نے حافظ ہی بننا ہے، اور پورے خاندان کا ایک تشخص ہے اور ان کی ایک شناخت ہے. بعض دفعہ یہ چیز جو ہے وہ بچوں کے اپنے اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. لیٹ سپوز ایک بچہ ہے، اس کا شوق نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہے، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر اس کے اوپر زبردستی نہ کروایا جائے. کیونکہ جب زبردستی کر کے کوئی کام کروایا جاتا ہے نا تو بعد میں جا کے اس کے نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ پہلے گیس کر لیں، یا یہ مطلب آپ کا تجربہ ہو جائے، آپ اس کو تھوڑا بہت جو
ناظرہ پڑھانے کے بعد قرآن حفظ ہوتا ہے، وہ آپ کروائیں. پھر دیکھیں بچے کا شوق ہے، ذوق ہے یا نہیں، وہ پک بھی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. اگر وہ پک کر رہا ہے دین گو فار دیٹ، آپ بالکل کرائیں. اگر وہ آپ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں چل سکتا تو پھر اس کے اوپر زبردستی نہ کریں. ہر بندہ ہر کام کے لیے نہیں بنا، بالکل ایسے ہی. صحیح. تو ہر بندے کی اپنی ایک تشخیص ہوتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے زیادہ مناسب ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائے کہ حافظ قرآن بناتے ہوئے ہمیں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، کہ ہم اگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا رہے تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جنت کی لالچ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کہ انہوں نے یہ روایت سنی ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں اگر اپنے بچے کو حافظ بنا دوں تو انشاءاللہ وہ بھی مجھے جنت میں لے کے جائے گا. تو اس لالچ میں حفظ کروانا کیسا ہے؟ تو اصل میں نیت کیا ہونی چاہیے ایک حافظ قرآن بناتے ہوئے والدین کی یا کسی بھی شخص کی؟ دیکھیں ہر کام کی اصل جو ہے نا وہ اخلاص ہے، نیت ہے. لِوَجْهِ اللہ ہمارے سارے کام ہونے چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ بھائی چونکہ خاندان میں سب نے بننا ہے تو ہم اس لیے بنا رہے ہیں، یا ہمارے پڑوس کا بچہ جو ہے یا بھائی کا بچہ وہ حافظ بن گیا تو اس کو دیکھا دیکھا ہم بھی اپنا حافظ بنا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ حافظ بنا تو لیں گے لیکن اس صورت میں جو ایک ثواب آپ کو ملنے جا رہا تھا اس سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم حاصل کریں. اس کے ضمن میں اگر اور کوئی نیت ایسی ہو جائے جو بری نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اصل جو نیت اور مقصود ہونا چاہیے وہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کہ بچہ جب انشاءاللہ حافظ بن جائے گا تو حافظ بننے کے بعد پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ بچہ قرآن پر عامل بھی بنے، قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنے. اور ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، مطلب جنرلی اسپیکنگ، کہ وہ بچے کے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ عام بچوں کے مقابلے میں تھوڑا سا دین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ابتدائی طور پر ایک ماحول ملا ہوتا ہے دین کا. تو موسٹ آف دا کیسز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بچے تھوڑا سے اچھے انداز میں دینی تربیت کے ساتھ چل نکلتے ہیں. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے برخلاف صورت نہیں ہوتی ہوگی، ہوتی ہے، بعض تھوڑے سے شرارتی بھی نکل جاتے ہوں گے، لیکن بہرحال عمومی طور پر چونکہ اس کو ایک ماحول ملا ہوتا ہے دین کا تو وہ پھر اس اعتبار سے چل رہا ہوتا ہے. تو نیت ہماری اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائی کہ حافظ قرآن بناتے ہوئے آئیڈیل ایج کیا ہونی چاہیے؟ مطلب ہمارے ہاں بہت ینگ ایج سے بچوں کا حفظ میں لگا دیتے ہیں. اب دو صورتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت ینگ ایج میں بچے حفظ کرتے ہیں، یا کچھ جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں 9 میٹرک کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو حفظ میں لگاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں حافظ قرآن بنانے کے لیے آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں حفظ کے لیے پہلی بات تو ایج کوئی لمٹ نہیں ہے، صحیح. لیکن جب آپ آئیڈیل ایج کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئیڈیل ایج جو ہے وہ 7 سال سے لے کے یا 6 سال سے لے کے 10 سال تک 12 سال تک ہے. کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے، آپ بھی اس کو بہترین انداز میں سمجھتے ہیں، کہ جب بچہ نارملی چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک شوق ہوتا ہے چیزوں کو لرن کرنے کا. تو وہ پھر اس میں، اور ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی اثر اس کے اوپر، تو وہ چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، پک کر لیتا ہے. کمپیریٹیولی اگر ایک بچہ 12 سال یا 15 سال کی عمر میں حفظ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیں ایک ہے حفظ کرنا، حفظ آپ نے کر لیا، جیسے ہمارے اعلان ہو جاتا ہے بچے کی جو ہے وہ حفظ کی تکمیل کی تقریب ہے، بچے نے 2 سال میں 1 سال میں، بعض بڑے ہوشیار بچے ہوتے ہیں، شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ 9 ماہ 8 ماہ کے اندر حفظ کر لیتے ہیں. ایک ہے حفظ کرنے کا ڈیوریشن. حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں، اتنا اس کو حفظ کو سنبھالنا مشکل ہے. اب سنبھالنے کے لیے لازمی طور پر حفظ کرنے کے بعد اس کی دہرائی ہے، جس کو گردان بھی کہتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، ایک بچے نے 7 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا، مثال کے طور پر 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں اس کا حفظ مکمل ہو گیا. اب 10 سال کا بچہ ہے تو نارملی ہمارے ہاں گھرانوں کے اندر 10 سال کے بچے کے اوپر کوئی ایسا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اب اس کے پاس ایک ٹائم ہے 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال کہ وہ اپنے اس حفظ کو پختہ کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. کمپیریٹیولی اگر وہ بچہ کہ جس نے شروع ہی 12 سال میں کیا یا 13 سال میں کیا، اب 2 سال 3 سال میں وہ مکمل کرے گا، پھر
جب وہ 16-17 سال کی عمر میں آ جائے گا تو گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا ایک پریشر ہوتا ہے کہ بھائی آپ یا تو اپنی جو کنٹمپریری اسٹڈیز ہیں، جو عصری تعلیم ہے وہ کریں، تو ایک اس کا پریشر آتا ہے. بعض گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی صحیح ہے پڑھ لیا، اب آپ کمانے کے لیے جائیں، تو اس کے لیے پھر اس کو دہرائی کا موقع نہیں ملتا. جو دہرائی کا موقع ہے یہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے آئیڈیل ایج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے 6-7 سال 8 سال کی عمر میں آپ اس کو سٹارٹ کروا دیں. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ اب حافظ قرآن مطلب ایک بچے کو اگر ہم بنائیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا کیا خصوصیات اس کے اندر جج کرنی چاہیے کہ یہ اس بندے کے اندر یہ ایبلٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے کہ وہ قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ ان کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان ہر کام کے لیے تو نہیں بنا، تو ہمیں اس بچے کے اندر کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں یہ کوالٹی نظر آئے تو ہاں بھائی یہ بچہ جو ہے اس بات کے ایلیجبل ہے یا اس بات کو کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو اگر حفظ میں ڈالا جائے تو انشاءاللہ وہ بہت اچھا حافظ قرآن بنے گا. بالکل ایسا ہی ہے. والدین چونکہ بچے کو شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب جب وہ دنیا میں آیا اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے کی عادات سے، اس کے طور طریقے سے وہ بھانپ لیتے ہیں کہ بچہ کس ذہنیت کا حامل ہے. تو اب جب بچے کو تھوڑا سا بڑا ہوا تو اب والدین خود بچے کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو حفظ کے اساتذہ ہیں نا ان سے تھوڑے سے ڈسکشن کر لیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو وہ بھی گائیڈ، پڑھانے والے جو قاری صاحب ہیں جی ان سے مشورہ کر لیں، جو حافظ قرآن ہیں ان سے مشورہ کر لیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے، ہمارے بچے کے اعتبار سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. تو اس لیے والدین خود بھی جج کریں، بچے کی صلاحیتیں بھی دیکھیں، اس کی شارپنیس بھی دیکھیں، اور ساتھ میں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کریں کہ بھائی اس طرح کا ہمارا بچہ ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں. تو اب اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ اس کو لے کے چلیں انشاءاللہ بہتر ہوگا، تو بالکل اس کو حفظ کی طرف پھر لے کے آنا چاہیے. اچھا حضرت، یہ ارشاد فرمائے کہ حفظ کرانے کے دوران یا حافظ قرآن کو فورس کرنا کیسا؟ مطلب ایک بچہ ہے وہ حفظ کرنا نہیں چاہ رہا، اس کا اس طرف اتنا رجحان یا رغبت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو زبردستی انفورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ پازیٹیو انفورسمنٹ اچھی ہوتی ہے تو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ فورس کرنا کہ اس کو مارنا پیٹنا اور اس کے ساتھ تشدد کا معاملہ کرنا، تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، زور زبردستی سے تو کوئی کام نہیں ہوتا. میں یہاں پر ایک ریئل لائف ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، تو وہ ایک دنیا دار فیملی ہے، مالی اعتبار سے کروفر والے ہیں، مطلب فائنینشلی بہت سٹیبل ہیں. تو اب ہوتا ہے کہ بھائی والدین کا بھائی ہمارے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں، تھوڑا سا 4 جو ہیں وہ دنیا کی طرف چلے گئے تو ایک کو نا ہم حافظ قرآن بنائیں گے. اچھا، اب ہوا یہ کہ اسی طرح وہاں پہ ہوا، اس بچے کو، چھوٹا بچہ تھا، اس کو لگا دیا ایک آپ نے مدرسے میں، وہاں پہ حفظ کرنے لگا. اب وہ حفظ کر رہا ہے، حفظ کر لیا. حفظ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جیسے کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ حفظ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو اب اس کے لیے ٹائم دینا ہے آپ نے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوا، تھوڑا سا اس کو دنیاوی اس نے جو رنگینیاں کہہ لیں وہ دیکھیں، تو اس بچے کی زبان پہ یہ جملے تھے الیاذ باللہ تعالیٰ، کیا حفظ کرانے کے لیے میں ہی مل گیا تھا. یعنی وہ جب اپنے بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو، دیگر کزنس کو دیکھ رہا ہے، بھائی وہ تو ایک موج مستی میں چل رہے ہیں جس طرح عام لوگ چل رہے ہوتے ہیں، میں یہاں قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہوں، حفظ کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، اور وہ سب اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کی زبان پہ جملے آئے. اب دیکھیں کیسا، اصل میں بچے کا قصور نہیں ہے، تو والدین کو ایسا ماحول کریٹ کرنا تھا. وہ بھی انشاءاللہ آگے اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے فورس سے اور جو ہے وہ جبر سے اگر آپ کرائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. اس میں آپ کو ترغیب بھی دلانی ہوگی، تھوڑا سا اس کو انسینٹیوز جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حفظ کے اوپر وہ بھی دینے ہوں گے، اور پھر اس طرح جب اس کو شوق بیدار ہوگا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اچھا رہے گا معاملہ. اچھا، آپ نے یہ بات کی تو اس میں میں ایک ایڈ کر دوں انسینٹیو کے حوالے سے کہ اس طرح آپ نے کہا کہ کچھ انسینٹیو اس کو دینا چاہیے. تو اسی طرح سے ہمارے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے جو دنیاوی علوم کے ادارے ہیں، اس میں بھی پہلے انسینٹیو دیا جاتا تھا حافظ قرآن کو کہ جو حافظ قرآن ہوتا تھا اس کو کچھ ایکسٹرا پرسنٹیج ایڈ کر دیا جاتا تھا اس کے مارکس کے اندر. جیسے ہمارے MBBS کے اندر جب ایپٹیٹیوڈ ایگزام ہوتا تھا تو اس کے اندر 2% ایکسٹرا مارکس دیے جاتے تھے حافظ قرآن کو، لیکن یہ سلسلہ اب بھی ختم ہو گئے.
تو جتنے ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی اگر آپ حفظ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بچے حفظ کریں، تو ظاہر ہے ان کو کچھ انسینٹیو دیں، ان کو ایکسٹرا مارکس آپ دیں. انہوں نے ظاہر 3-4 سال 2-3 سال لگائے ہوتے ہیں حفظ کرنے کے اندر، تو اگر ان کو اس طرح 2-3% ایکسٹرا مارکس کا بینیفٹ ملے تو یہ بہت اچھی بات رہے گی، ان کو انسینٹیو دینا چاہیے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حفظ کروانے کے لیے کون سے ادارے بہتر ہوتے ہیں؟ اب اس میں بھی والدین اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچوں کا حفظ کہاں سے کروائیں. مثال کے طور پہ کوئی جو ہمارے کنونشنل مدارس ہے جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یا جو ہمارے کچھ اسکولز ہوتے ہیں جیسے اقرا اسکول وغیرہ کے وہاں حفظ میں اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یا آپ کے خیال میں پارٹ ٹائم حفظ کرنا بہتر ہے کہ بھائی بچہ صبح جو ہے وہ اسکول جائے اور دوپہر کے اندر کوئی قاری صاحب آ کے اس کو گھر میں حفظ کرا دیں؟ یا ایک صورت اور ہے کہ بھائی آن لائن حفظ کا بھی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کچھ جو ہے لوگ وہ آن لائن بھی حفظ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کی رائے کے حساب سے کون سا انسٹیٹیوٹ کون سا ادارہ حفظ کے حوالے سے بہتر ہے؟ آیا کنونشن مدارس ہیں یا جو ہمارے اسکولز ہیں جو حفظ کراتے ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں نارملی جو چیز ایکسپیرینس ہم نے کی ہے، جو مشاہدات جو آبزرویشنز ہماری رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ حفظ جو ہے نا یہ فل ٹائم جاب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم لے کے چلیں کہ آپ صبح جو ہے بچہ اسکول جا رہا ہے، جو کنوینشنل اسکولز ہیں وہاں پہ بچہ جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوپہر میں کسی مدرسے میں جاتا ہے، یا اسی اسکول کے اندر دوپہر کی شفٹ کے اندر کوئی حافظ بن رہا ہے. تو ایسا بچہ مطلب نارملی جو ہم نے دیکھا ہے وہ حفظ کے اعتبار سے کمزور رہا ہے. تو اس لیے جب آپ حفظ کرا رہے ہیں تو ٹوٹل فوکس آپ حفظ کو ہی دیں. تو نارملی یہ ہے کہ فل ٹائم جو جاب ہے وہ آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو یہ ایک انداز ہے کہ آپ اسکولز جو ہیں، آپ کے کنوینشنل اسکولز جو ہیں آپ اس میں جا رہے ہیں اور دوپہر میں جو ہے آپ یا شام میں جو ہے آپ حفظ کے لیے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ ایسے بچے حفظ کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کی جو منزل ہے وہ کمزور ہوتی ہے. جی جی ایگزام پاس بھی کر لیں حفظ کے، لیکن وہ پکی وہ حافظ نہیں ہوتے. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہ دینی علوم ہے نا، ان میں ایگزامز بس ایک ڈگری کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عصری علوم میں بھی ایسا ہی ہے. اصل چیز تو ایگزام آپ کا تب ہے جب آپ سے کوئی اس بارے میں پوچھے. ہمارے ہاں درس نظامی کے طلبہ ہوتے ہیں جو اسلامک اسکالر بن رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایگزام جو ہے نا ایک فارمیلٹی ہے، اصل علم وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. اسی لیے ہمارے جو منطق کی جو لاجک کی جب ہم کلاسز لیتے ہیں فلاسفی کی، تو اس میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہوتی ہے العلم حصولۃ الشیء فی العقل، یعنی علم وہ ہے جو آپ کی عقل میں ہے. جو کتابوں میں ہے نا یہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو آپ کی عقل میں ہے، جو آپ کے ذہن میں، جو آپ کے حافظے میں ہے. تو جو بھی چیز آپ یاد کریں یا پڑھیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس علم کی بنا پر آپ عالم ہیں. کتابوں میں چیزیں موجود ہیں تو اس کی بنا پر آپ عالم نہیں بن سکتے. آپ ماشاءاللہ خود چونکہ ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بکس کے اندر سارا علم ہے اور مجھے کچھ نہیں آتا ہوگا تو میں اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک بندہ خود اس کو اس انداز میں نہیں یاد کر لیتا. مثال کے طور پہ کوئی مریض آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں ٹھہرو ذرا میں کتاب سے دیکھ کے بتاتا ہوں. اگلی دفعہ تو وہ کبھی نہیں آئے گا. بالکل. جو حفظ ہے وہ فل ٹائم اس کو دینا چاہیے. ہاں کوئی ایسا اب یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی روایتی مدارس جو ہیں اس میں ہم کروائیں اپنے بچے کو، یا جو آج کل اسلامک اسکولز آ رہے ہیں جو حفظ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ چلائیں. دیکھیں اگر تو وہ اسلامک اسکول ایسا ہے کہ جو میجورٹی آف ٹائم جو ہے وہ اسکول بچے کو حفظ پہ لگا رہا ہے، مطلب حفظ پڑھا رہا ہے، صبح بھی دوپہر بھی شام میں گھر پہ جو ہے قاری صاحب آ کے اس کو پڑھا رہے ہیں، ریویو کروا رہے ہیں، ریکال کروا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کا اسلامک اسکول ہے کہ پوری ان کی تعلیم چل رہی ہے جو اپنے اسکولز کا ایک کریکولم ہوتا ہے، اور دوپہر کی شفٹ میں جو ہے وہ حفظ کرا رہے ہیں، تو پھر یہ بچے کے لیے ناانصافی ہوگی، بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس کی منزل اچھی ہو. تو اس لیے اس میں یا تو اسلامک اسکول کا انتخاب ایسا ہو کہ جو فل ٹائم وہاں پہ وہ حفظ کرائیں، یا پھر جو مدارس ہیں جو اچھے مدارس ہیں وہاں پہ بچے کو لگانا چاہیے. اچھا حضرت یہ شاید فرمائیں کہ ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ بھائی بچے میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھاپیں کہ ہاں بھائی یہ بچہ جو ہے وہ حافظ بن سکتا ہے. اسی طرح سے مدرسے میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی مدرسے کے اندر انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچے کو ایڈمٹ کروا رہے ہیں، اس کو داخلہ کروا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے ایک اچھا حافظ بن کے نکلے، تو اس مدرسے کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جس کا خیال والدین کو رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے
کہ بچے کو حافظ بنانا ہے تو کس مدرسے کا انتخاب کیا جائے، اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو واقعی سلجھے ہوئے ہمارے علماء ہیں ان کے زیر نگرانی چلنے والے جو مدارس ہیں اب وہاں بچے کو بھیجیں۔ رینڈملی کسی بھی آپ مدرسے میں نہ بھیجیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کون اس کا نگہبان ہے، کون اس کا نگران ہے، بس وہ کوئی انٹیریئر سے کوئی شخص آ گئے انہوں نے بھائی پڑھانا شروع کر دیا۔ تو انٹیریئر کے لوگوں میں اور شہر کے لوگوں میں جو مائنڈ سیٹ کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ جانتے ہیں، ان کی سوچ ایک الگ ہوتی ہے، گاؤں دیہات کا ماحول ایک الگ ہوتا ہے۔ وہی جب یہاں پہ شہری بچے کے اوپر وہ چیز اپلائی کرتے ہیں نا تو وہ شہری بچہ بھاگتا ہے، وہ پھر نہیں ٹکتا۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہاں کس استاذ کے پاس بھیج رہے ہیں، کس مدرسے میں بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارے علماء ہیں تو ان کے تحت چلنے والے، جو ان کی نگرانی میں چلنے والے ادارے نا وہاں، ورنہ تو اگر آپ رینڈملی کسی کے پاس بھیج دیں گے تو پھر بعض دفعہ جو قاری صاحبان کرتے ہیں وہ غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، اس معنی میں کہ ایک بچہ ہے اس کے اوپر آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم نے بھی دیکھا کہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ کیسے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بچے کو سزا دینی چاہیے، تادیبی کارروائی ہوتی ہے، لیکن سزا کی بھی شریعت نے معیار رکھا ہے کہ ایسی شدید مار جس کے اس کے جسم کے اوپر نشان آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کے نازک جو حصے ہیں وہاں پہ مارنا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ سزا دیں، آپ پنشمنٹ جو سکولز کے اندر بھی ہوتی ہے، بھائی اس کو آپ نے کھڑا کر دیا یا ہینڈز ڈاؤن کروا دیا، جو بھی اس طرح کی سزائیں اس طرح کی سزائیں دیں، پھر والدین کو اپروچ کریں۔ اچھا یہاں پر ایک قصور والدین کا بھی آتا ہے، وہ بھی میرے خیال میں شاید آگے ہم ڈسکس کریں گے، والدین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو والدین کو بھی ان ٹچ ہونا چاہیے مدرسے سے کہ بھئی ہمارا بچہ جا رہا ہے تو اس کی کیا کارکردگی ہے۔ والدین ہی بس بے فکر ہو جاتا ہے، بچہ چلا گیا خلاص بات ختم ہو گئی، بس کوئی فکر ہی نہیں ہے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ مدرسے کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس کو خوب دیکھ لیں کہ ہم کہاں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی نقصان نہ پہنچے بچے کی طرف۔ اچھا ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ رہائشی مدارس ہوتے ہیں جہاں پر بچے رہائش اختیار کرتے ہیں، وہیں پر کھانا پینا ان کا ہوتا ہے اور وہیں پر جو ہے وہ رہتے بھی ہیں، ذرا سے ہفتے میں ایک آدھ دن جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس وہ اپنے مدرسے میں آتے ہیں۔ تو آپ کے حساب سے کیا چیز بہتر ہے کہ آیا رہائشی مدرسے ہوں یا بچہ صبح جائے پڑھے اور پھر واپس گھر اپنے والدین کے پاس آ جائے اور اصل تربیت جو ہے اس کی والدین کے پاس ہی ہو یا اپنے گھر کے اندر ہی ہو؟ دیکھیں ہمارا جو اوپینین ہے اس حوالے سے، ظاہر سی بات ہے دیگر احباب بھی اس کو سن رہے ہوں گے، مختلف ہے ان کی رائے مختلف ہو، کہ ہمارا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو مدرسہ ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ ناظرہ اور حفظ جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پر رہائشی میں آپ بچے کو نہ کرائیں۔ بچہ جب بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، کم از کم 17-18 سال 16-17 سال کا ہو جائے، تو اس کے بعد اگر آپ نے اس کو کسی جامعہ میں کرانا ہے عالم کورس کرانے کے لیے تو اس کو پھر وہاں پہ رہائشی بنانا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ رہائشی نہیں بنانا چاہیے، وہ پھر صبح جائیں شام میں آ جائیں، اس طرح کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اچھا حضرت، جس طرح ہم نے بات کی لڑکوں کو حافظ قرآن بنانے کی فضیلت کے حوالے سے، تو لڑکیوں کو بھی کیا حافظہ بنانا چاہیے؟ ان کے لیے بھی کیا حافظ قرآن لڑکیوں کو بھی بنانا چاہیے؟ حفظ قرآن کی فضیلت میں کوئی استثناء نہیں ہے، جینڈر ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ مردوں کو ہے اور عورتوں کو نہیں ہے، دونوں کے لیے فضیلت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم بچی کو حافظہ بناتے ہیں تو اس کا حفظ جو ہے محفوظ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، حفظ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اب لڑکوں کے لیے تو مواقع ہو جاتے ہیں تراویح کی صورت میں، اور وہ میں انشاءاللہ آگے ذکر بھی کروں گا کہ حفظ کو کس طرح مضبوط رکھا جائے اور کس طرح سے طریقے ہیں۔ خواتین کے لیے مواقع یہ نہیں ہوتے، تو اس کی بنا پر پھر آگے جا کے جب ان کی میرڈ لائف شروع ہوتی ہے تو اس پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو وہ اپنے حفظ کو ویسے کنٹینیو کر لیں یا حفظ کو برقرار رکھ لیں، تھوڑا سا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بنانا چاہیے، اگر وہ بن سکتی ہیں تو بالکل بنائیں، وہ لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔
اگر وہ مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل کرانا چاہیے۔ اچھا، ایک ہمارا نا بڑا الگ مزاج ہے سلسلہ ہے اسکولس کے اندر بھی اور مدارس میں، کہ ہمارے والدین ایک دفعہ ان کو اسکول یا مدرسے میں بھیجنے کے بعد نا بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارا بچہ اسکول چلا گیا یا مدرسہ چلا گیا، اب ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی۔ تو کیا والدین کو بھی سپرویژن رکھنا چاہیے مدرسے کے اوپر بھی، کہ بھائی ہمارا بچہ مدرسے جا رہا ہے، اس کا کس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے یا اس کو کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے؟ تو کیا والدین کو مدرسے کی سپرویژن کرنی چاہیے؟ جس طرح سے ظاہر ہے جب استاد جو ہے وہ بچوں کے سپرویژن کرتے ہیں کہ بچے صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا والدین کو فیڈ بیک لیتے رہنا چاہیے مدرسے سے کہ ہمارے بچے کی پروگریس کیسی ہے؟ دیکھیں، اس میں جب بچے کو آپ مدرسہ بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، تو جہاں ذمہ داریاں وہاں کے سٹاف پر آتی ہیں، ٹیچرز پر آتی ہیں، وہیں ایک بنڈل آف ذمہ داری آپ کہہ لیں نا کہ رسپانسبلٹیز وہ آتی ہیں والدین کے اوپر۔ سب سے پہلے والدین جہاں بچے کو انکریج کر رہے ہیں وہاں وہ ایک انوائرمنٹ لازمی کریٹ کریں۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچہ حفظ کرنے جاتا تھا نا، تو والدین اگر دنیا دار ایک ماحول میں رہتے تھے تو وہ گھر سے جو ہے نا وہ تمام چیزیں دور کر دیتے تھے کہ جو اس کے حفظ میں رکاوٹ بنتی تھی۔ وہ ٹی وی اس گھر سے چلا جاتا تھا کہ بھائی بچہ آ کے ٹی وی دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا، پھر سیکنڈ ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے گھر سے وائی فائی ہٹا دیا، وائی فائی ہٹا کر رہا ہے خامخواہ وہ انٹرنیٹ پہ یہ ساری بالکل۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں نا، جو بچہ ہے وہ اس کو موبائل چاہیے، اس کو انٹرنیٹ چاہیے، اس کو یوٹیوب ویڈیوز دیکھنی ہے یا دیگر اس کو اسکرولنگ کرنی ہے، تو وہ اس کو اس کے جو مقصد ہے نا اس سے ڈیٹریکٹ کر دے گا وہ۔ تو اس کو درست انداز میں اس کا حفظ برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو یاد کروانے کے لیے گھر میں ایک انوائرمنٹ بنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے والدین کو خود قربانی دینی ہوگی۔ اچھا، جب حفظ کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس حفظ کرا رہے ہیں تو بس ختم۔ آپ نے پورا ایک مذہبی ماحول گھر میں بنانا ہوگا، نمازوں کی پابندی آپ نے بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی کروانی ہے۔ اب اگر آپ ڈسکرمنیشن کریں گے کہ بھائی جو بڑا بیٹا ہے وہ کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، تو وہ الگ اپنی لائف گزار رہا ہے اور یہ الگ، تو وہ پھر آگے جا کے جو بچہ ہے نا وہ پھر سوچے گا، اس کے لیے تو اتنی آزادی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ وہ پھر یہ کہے گا کہ بھائی میں ہی رہ گیا تھا حفظ کرانے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا جو ایک ثواب اس کو مل سکتا تھا وہ اس سے پھر روگردانی کرتا ہے۔ تو اس لیے گھر میں انوائرمنٹ بنانا ضروری ہے۔ سیکنڈلی یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے جو بھی مدرسہ ہے اس سے ان ٹچ رہیں، آپ گاہے بگاہے ٹیچر سے رابطہ کریں کہ بھائی بچے کی کیا پروگریس ہے، کیا کارکردگی ہے، آیا وہ درست چل رہا ہے نہیں چل رہا۔ بس جو ایک بے فکر رہتا ہے نا، بس مدرسہ بھیج دیا بس اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، وہاں پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو کنٹینیوس آپ نے رابطے میں ہونا چاہیے، تو یہ اس طرح لے کے چلیں تو انشاءاللہ پھر آگے بچہ صحیح چل جاتا ہے۔ اچھا حضرت، ایک بات پہ آپ نے کافی زور دیا اور میں اس بات سے متفق بھی ہوں کہ حفظ کرنا آسان ہے لیکن حفظ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ تو حفظ کو سنبھالے کس طرح سے؟ کیا وہ صورت اختیار کریں کہ جو ایک حافظ ہے اس کا حفظ پکا رہے، وہ چیزوں کو بھول نہ جائے، اس کی منزلیں کچی نہ ہو جائیں؟ تو اس کے لیے سنبھالنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ اب اس کے اندر آپشنز ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ظاہر ہے یا تو کسی مدرسے سے وابستہ رہیں، یا کم سے کم آپ کسی حافظ یا قاری صاحب کو گھر پہ بلا لیں کہ بھائی 5-10 منٹ کے لیے آپ آ جائیں اور آپ ہم سے جو ہے نا روزانہ 1 سپارہ سن لیا کریں۔ تو ظاہر ہے جب ایک آپ کے اوپر سر پہ فورس رہتا ہے تو پھر آپ کی جو کارکردگی وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے نا، کم از کم ڈیلی وہ 1 سپارہ تو پڑھے، اور حافظ قرآن کے لیے 1 سپارہ پڑھنا 10 سے 12 منٹ کی بات ہے۔ وہ 10 سے 12 منٹ میں بآسانی پورا سپارہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ڈیلی وہ یہ کریں، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے۔ میکسیمم یہ ہے کہ 1 منزل تو روزانہ پڑھے وہ، لیکن منیمم ایٹ لیسٹ وہ یہ کریں۔ سیکنڈلی جو حفظ کی یوں سمجھ لیں سنبھالنے کی ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے نا، اور ہم نے بھی جو دیکھا اور جو مشاہدہ رہا اور ان احباب سے رابطہ رہا، تو یہ ہے کہ وہ بچے یا وہ افراد کہ جو تراویح کی امامت کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں، ان کا حفظ برقرار رہتا ہے بنسبت اس بچے کے جس نے بڑے ہی اچھے انداز میں حفظ مکمل کیا لیکن وہ تراویح نہ سنتا ہے نہ تراویح پڑھاتا ہے، یعنی امامت نہیں کرتا۔ کیونکہ جب تراویح کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا یا سماعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں جو ہے پارے اس سے زیادہ وہ تقریباً 5 سے 6 مرتبہ دہراتا ہے۔ اب امیجن کریں کہ بچہ جو ہے، ایک لڑکا جو ہے وہ 5 سے 6 مرتبہ ایک چیز دہرائے تو کیسا اس کا اسٹرانگ ہو جائے گا وہ حفظ جو ہے۔ تو یہ 2 چیزیں لازمی کریں،
ایک تو روزانہ کی بنیاد پر وہ دہرائے قرآن کو، اور سیکنڈلی یہ کہ کوشش کریں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو مصلی ملے، یا تو امامت خود کرے یا سماعت کرے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا، جیسے بعض ہوتے ہیں طلباء وہ کہتے ہیں ہمیں تو کہیں پہ ملا ہی نہیں مصلی، اب کیا کریں، تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ حفظ ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ایسا کریں کہ آپ کوئی 10 منٹ کے لیے، آپ 15 منٹ کے لیے آپ کسی دوسرے جو حافظ ہیں ان کو گھر کو بلا لیا کریں، روزانہ ان کو پہلے آپ پیمنٹ کر دیں کہ بھائی آپ بحیثیت استاد میرے پاس گھر پہ آ جائیں، 15 منٹ بس مجھ سے سن لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس سے ایک باقاعدگی رہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے قاری صاحب، تھوڑی سی قاری صاحب جب آئیں گے تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چیز ہے نا کہ آپ بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے یا کبھی آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ پریشر میں بعض دفعہ اچھا کام ہو جاتا ہے، کہ وہ جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا حافظ، جب امامت کے لیے یا سماعت کے لیے، تو بڑا پریشر ہوتا ہے، تو اس پریشر میں جب محنت ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ جس طرح آپ نے حافظ کا بتایا کہ بھائی حافظ کے سر پہ ایک تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے آگے جو ہے وہ سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، تو جو والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اتنی محنت کر کے اس کی کھلانے پلانے کا خیال رکھا ہے، اس کو مدرسے لے کے جا رہے ہیں لا رہے ہیں، اس کے اوپر اتنی محنت کی ہے، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی اجر اور کوئی انعام ہے قیامت کے دن؟ جی دیکھیں، جو تاج والی بات ہے وہ تو حافظ قرآن کے لیے ہے کہ حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا۔ والدین کے لیے جو فضیلت ہے وہ تاج کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اسی مستدرک للحاکم کی جو روایت ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی اسی حدیث کے اگلے جز میں کہ ان کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس سے آگے ساری دنیا جو ہے وہ کم ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو والدین وہ پوچھیں گے رب تعالیٰ سے کہ مولا یہ کیوں پہنایا ہے، تو پھر ان کو جواب یہ ملے گا کہ جو تم نے اپنے بیٹے کے اوپر محنت کی ہے اور اسے حافظ قرآن بنایا ہے تو اس کے صلے میں تمہیں یہ ریوارڈ ملا ہے، یہ انعام ملا ہے۔ اچھا، ایک اور ٹرینڈ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک لیگیسی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اب وہ حافظ بننے کے بعد جو ہے اب وہ کوئی مسجد کے اندر امامت اختیار کر لیں گے یا جناب کوئی مدرسہ پڑھانا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد جو نا ان کا علمی سفر ختم ہو جاتا ہے، وہ مزید نہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں نہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے کہ کیا ہمیں بس حفظ کر کے بس اپنی تعلیمی کریئر کو ختم کر دینا چاہیے، مزید اور علوم کی طرف بھی رغبت مطلب بچوں کو بھی دلانے چاہیے اور فورس کرنا چاہیے کہ بھائی آپ مزید اور تعلیم حاصل کریں، کیا یا حفظ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے تعلیمی کریئر ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، وہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے افسوس کے ساتھ، بالخصوص دینی حلقوں کے اندر، کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بس حافظ بننا ہے تو حافظ بننے کے بعد ہم نے تجوید کا ایک کورس کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یا تو مسجد کی امامت کرنی ہے اور ساتھ میں ایک مدرسہ پڑھانا ہے جس میں حافظ بنانا ہے آپ نے۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اگر آپ جو ہمارے اسلاف کا انداز زندگی دیکھتے ہیں اور ایون کہ آج بھی جو عرب دنیا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے بچے کو حافظ قرآن بنایا جاتا تھا، یعنی بچہ حافظ قرآن، یعنی یہ بیسک اس کی یوں سمجھ لیں گے تعلیم ہوتی تھی جو مینڈیٹری تعلیم کہلائی جاتی تھی، یہ سب نے کرنا ہے، تو وہ حافظ قرآن بنتا تھا، اس کے بعد فردر اسٹڈیز اس کی شروع ہوتی تھیں۔ تو حافظ قرآن بننے کے بعد یہ سوچ لینا کہ بس اب آگے مجھے مزید محنت نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، یہ غلط اپروچ ہے۔ جو درست اپروچ یہ ہے کہ یہ تو آپ کی ایک بنیادی علم تھا، تعلیم تھی، آپ نے حاصل کر لی، اب آپ نے دیگر علوم بھی حاصل کرنے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہمارے ہاں دین اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ عصری تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، یہ تو ہمارے ہاں جو لوگ آئے حکومت کی آئے تو پھر وہ انہوں نے اس طرح کی ڈسکرمنیشن کر دی۔ اصل تو اسلام تفریق نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کے اوپر سیکھنا لازم اور ضروری ہیں۔ طلب العلم فرض علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد رضا رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے عقائد اسلام جو ہیں جن کو جان کر اپنا کر وہ صحیح لوگ مسلمان بن سکے وہ سیکھنا، پھر جو عبادات اس کے اوپر فرض ہوتی رہیں وہ اس کا علم سیکھنا، اور اس کے بعد پھر دیگر علوم کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام اہل سنت سے جب انگلش سیکھنے کے بارے میں سوال ہوا اس دور میں کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی اور لوگوں کا ایک منفی رجحان تھا انگلش کی طرف جانے کا، تو اس وقت بھی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی فرض علوم اپنا سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اچھی نیت سے اگر انگلش وغیرہ بھی سیکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اچھی بات ہے، یعنی اچھی نیت ہوگی تو کار ثواب بھی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ جب آپ حافظ بن جائیں تو اس کے بعد بھی بہت جہاں ہیں مسخر کرنے کے لیے، آپ اس طرف جائیے. اور ہمارے ہاں جو ہے ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ لوگ جاتے بھی ہیں انجینئرنگ کی طرف بھی جاتے ہیں، جیسا آپ نے ابھی MBBS کا بھی ذکر کیا، تو ڈاکٹرس بھی لوگ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں اور مشکل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. اچھا حضرت، یہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیا کامن مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں جو والدین کرتے ہیں جب ان کے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر یہ وہ غلطیاں نہ کریں نا تو پھر ان کے جو بچے ہیں وہ ایک بہت اچھے حافظ بن سکتے ہیں، ان کا جو حفظ ہے وہ پکا رہے گا اور وہ بہت اچھی طرح سے حفظ کر لیں گے. تو وہ کامن مسٹیکس کیا ہے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو غلطیاں ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ جو امور ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اس کو ہم نے کچھ پارشلی ڈسکس کیا. کہ سب سے تو پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے نا گھر کا، کہ جو حفظ قرآن میں اس کے لیے معاونت بنے. لہٰذا گھر میں موویز چل رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، اور اس طرح کا جو ایک جو کہہ لیں نا غیر شرعی ایک ماحول اگر بنا ہوا ہے تو وہ بچے کے لیے نقصان ہوگا. وہ پھر بچہ نا اصل میں چیزوں کو انالائز کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے مدرسے میں تو کچھ اور سکھایا جا رہا ہے، گھر میں آ رہا ہوں تو میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. مجھے مدرسے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی نماز آپ نے پڑھنی ہے، نہیں چھوڑنی، اور گھر آ کے دیکھ رہا ہوں کہ والدین خود نماز نہیں پڑھ رہے. تو یہ چیزیں پھر بچے کے لیے نقصان دہ بنتی ہیں. سیکنڈلی اسی طرح بچہ جب پڑھ رہا ہو، حفظ کر رہا ہو، تو اس کی بھی ڈائٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بادام وغیرہ کھلائیں تو وہ اس کے حفظ کے لیے معاون ہوں گے. یعنی اس کو ہیلدی فوڈ دیں آپ. پھر یہ جنک فوڈ جو ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے بچے کے لیے اور اس کے حفظ کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک بات اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اور میرے خیال میں اس بات کو جی حضرت، نیند بھی بہت ضروری ہے کہ بچے کی نیند پراپر ہونی چاہیے. نیند ڈسٹرب ہوگی تو آف کورس اس کا کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوگا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی نیند جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. اچھا بعض دفعہ بعض بچے مختلف ٹائم میں جو ہے اپنی نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جو ہمارے یہاں مدارس میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 7 بجے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 11 بجے تک وہ رہتا ہے. اب 11 بجے کے بعد تھوڑا سا اس کو نماز ظہر تک کے لیے گیپ ملتا ہے، تو اس میں بعض بچے جو ہے وہ اپنی نیند کر لیتے ہیں. تو بہرحال نیند اس کو پراپر ملنی چاہیے. اچھا دوسری بات جو میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ذکر کر رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ بات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کہ جو ہمارے ہاں بچے بالخصوص جو موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں شارٹس یا ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے فوکس اور کنسنٹریشن کی راہ میں بڑا رکاوٹ بنتی ہے. اور حفظ کے اندر اصل ہے ہی فوکس، کنسنٹریشن اصل میں اس میں ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ چیزیں اس سے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو وہ جو ایکٹیویٹیز اس نے کرنی ہیں وہ ان میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا تھوڑا سا اسپورٹس کے حوالے سے بھی ایک رجحان رہا ہے کہ وہ ہمارا جو اسکول تھا ابھی پبلک اسکول، تو اس میں ہم اسکول ہاکی ٹیم کے اندر تھے، تو اسپورٹس سے مجھے بڑا گہرا لگاؤ ہے. بالکل مشہور اسپورٹس کے لیے. جی تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی آنے لازمی کرا. بچہ بھاگے اچھلے کودے تو وہ پھر ہیلدی رہے گا. اب بچہ گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل سے بھی استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا تباہی ہے ذہن کی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جہاں آپ اس کو اپنا اتنا اس کے اوپر ٹف اسکیجول ہے حفظ کا، تو وہاں کوئی نہ کوئی اس کی ایکٹیویٹی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جو اس کو اچھے انداز میں آگے لے کے چلے. اچھا حضرت، آخر میں اگر آپ والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ حفظ کروائیں نہیں کروائیں، کہاں سے کرائیں، کس مدرسے سے کرائیں، تو اس حوالے سے آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ تو ضرور جو والدین سن رہے ہیں ان کو آپ پیغام دیں. اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے شروع میں ڈسکس ہوا اس کا ذوق اور شوق دیکھ لیں کہ واقعی وہ ذوق رکھتا ہے. سیکنڈلی پوٹینشیل ہے اس کے اندر یا نہیں ہے. جب یہ آپ نے بھانپ لیا، جانچ لیا، تو پھر انیشلی آپ جب بچہ ہے اس کو اسکولنگ کروائیں، یعنی جو کنڈر گارڈن وغیرہ ہوتی ہے یہ اسپانسر کا یہ کروائیں. پھر جب وہ تھوڑا سا کلاس 1 اور 2 کی طرف آئے تو پھر اس میں آپ اس کو حفظ کی طرف لگائیں. اچھا جب حفظ چل رہا ہو تو تھوڑا بہت جیسے گنا وہ آپ اس کو جو اصلی تعلیم ہے وہ تھوڑی بہت اس کو دیتے رہیں. پھر جب اس کا حفظ مکمل ہو جائے تو آپ اس کو اسکول کی طرف لے کے آئیں. اب اسکول کی طرف لے کے آنا ہے یا ہوم اسکولنگ کرانی ہے وہ ایک الگ بات ہے، الگ سبجیکٹ ہے. تو بہرحال پھر آپ اس کی جو اصلی تعلیم ہے نا وہ لازم مکمل کرائیں. یعنی حفظ قرآن کروا کے جو بعض جو والدین ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ان کو جامعات میں عالم کورس میں لگا دیتے ہیں، تو میں اس کا حامی نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں ایٹ لیسٹ وہ میٹرک تو اس کی ہونی چاہیے، انٹر تو اس کا ہونا چاہیے. پھر وہ آپ جو ہے ساتھ میں
لے کے چلیں، جو اس کی علوم دینیہ ہیں وہ بھی چلیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اگر اصلی تعلیم کو کنٹینیو کرتا ہے لے کے چلیں، تو انشاءاللہ دینی تعلیم بھی اس کو حاصل ہو جائے گی اور دنیاوی تعلیم بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی اویس شاہ صاحب، انتہائی علمی گفتگو انہوں نے فرمائی اس حوالے سے، اور بہت سارے کنفیوژن جو والدین کے ذہنوں میں تھے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس پہ آپ ضرور سے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل ہے، اس کی بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر ضرور کیا کریں ثواب کی نیت سے۔ اسی طرح سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أتيت وقد وزعت الهدايا وحملت الرحال عشق